کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو نفس بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو آخر مرنا ہے۔ انسان خواہ کتنا بھی جی لے، لیکن یہ اس کی حقیقت ہے کہ اس کو موت آنی ہے۔ وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا، موت سے چھپ نہیں سکتا۔ وہ کتنا بھی جی لے، کتنی بھی عمر اس کی دراز ہو جائے، لیکن اگر آپ اس سے پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں میں کتنا بھی جی لوں، لیکن موت میری ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے میں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اور موت جب آتی ہے تو دو طریقوں سے آتی ہے، ایک تو بدکاروں کو آتی ہے اور ایک نیکوکاروں کو آتی ہے۔ بدکاروں کو جو موت آتی ہے انتہائی تکلیف دہ موت ان کی ہوتی ہے، روح بھی ان کی انتہائی تکلیف سے نکلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ روح کیسے نکلتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جائے کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ وہ اڑ سکتی ہو، وہ تڑپتی رہے پھڑکتی رہے، فرمایا اس طریقے سے انسان کی روح نکلتی ہے۔ حضرت شداد بن اوس سے پوچھا گیا کہ حضور روح کیسے نکلتی ہے؟ آپ نے فرمایا روح جب نکلتی ہے تو دنیا و آخرت کی تمام تکلیفوں سے بڑھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا آروں سے چیرنے، کیچیوں سے کترنے، دیگ میں پکانے سے بھی سخت تکلیف روح نکالنے کے وقت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت کعب سے پوچھا کہ اے کعب موت کی کیفیت تو بیان کرو۔ حضرت کعب عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین، اگر کانٹے دار جھاڑی کو کسی انسان کے بدن میں داخل کر دیا جائے اور پھر ہر گوشت پوست ان جھاڑیوں سے لگ جائے، پھر اس جھاڑی کو زور سے کھینچا جائے تو وہ اندر سے گوشت کو کھینچتی ہوئی لاتی ہے، تو فرمایا ایسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اتنی تکلیف دہ روح کس کی نکلتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو نافرمان ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، یہ ان کی روح نکلتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدکار، ظالم، فاسق، کافر ہوتے ہیں، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال ملک الموت کو فرماتا ہے کہ ملک الموت جا، اس نے دنیا کے اندر بڑا ظلم کر لیا، بڑے گناہ کر لیے، بڑی نافرمانی کر لی، اب اس کو لے کر آ کہ میں اس کے اعمال کی اس کو جزا دوں، اس کے اعمال کی اس کو سزا دوں۔ ملک الموت جب اس بدکار شخص کے سامنے جاتا ہے تو انتہائی بھیانک شکل کے اندر جاتا ہے، جس سے وہ بیمار شخص، نظام کیفیت والا شخص دہشت زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اس شخص کو جہنم کی خوشخبری سناتا ہے کہ تجھے خوشخبری ہو جہنم کی کہ تو نے دنیا کے اندر بدکاریاں ہی بدکاریاں کی، اللہ کی نافرمانی ہی نافرمانی کی، اب تجھے جہنم کی بشارت دی جاتی ہے، جہنم کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ جب وہ سنتا ہے تو اور دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ملک الموت کے ہاتھ میں ایک سیخوں والی جھاڑی ہوتی ہے جو اس بدکار کے جسم میں وہ داخل کرتا ہے، اور پھر اس جھاڑی کو کھینچتا ہے تو جیسے رگو پے سے گوشت ادھڑ کر آ جائے، تو ملک الموت ایسے سختی سے اس کی روح کو نکالتا ہے، اور پھر نکال کر جہنمی ٹاٹ ہوتا ہے بدبودار، اس کے اندر اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ ملائکہ اس کو لے کر پہلے آسمان پر جب چڑھتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ملائکہ کہتے ہیں کون؟ تو لے جانے والے کہتے ہیں کہ ایک بدکار، منافق، فاسق، فاجر شخص کی روح کو نکل آئے ہیں۔ تو وہ پہلے آسمان کے ملائکہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس بدبخت، نالائق، فاسق، فاجر کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلے جائیں، لے جاؤ اس کو سجین میں اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر دوبارہ اس کو قبر کے اندر ہی اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر منکر نکیر آتے ہیں، اور منکر نکیر بھی اس کے سامنے ایسی بھیانک شکل کے اندر آتے ہیں کہ منکر نکیر کے آنکھوں میں، منہ میں اور کانوں میں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ اس بدکار سے جب سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل،
تو وہ بدکار شخص تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہے ہاں ہاں ادری، میں تو جانتا نہیں، میں تو دنیا کے اندر ہی مصروف رہا، میں تو اللہ کا بھی انکار کرتا رہا، دین اسلام کا بھی انکار کرتا رہا، پیارے آقا کا بھی انکار کرتا رہا، میں تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ پھر ملائکہ اس کو پہلے جنت دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا، اگر تو ان سوالوں کے جواب دے دیتا، لیکن تو ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ پھر اس کو جہنم کے 70 دروازے اس کی طرف کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کی آگ اور بھپک اس کافر فاسق فاجر کی طرف لگتی رہتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اس فاسق اور فاجر کی قبر ہی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اور قیامت تک اس کافر فاسق فاجر پر عذاب ہوتا رہے گا اور وہ یوں ہی جلتا رہے گا، چیختا چلاتا رہے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر اس کی چیخ یہ دنیا والے سن لیں تو اس کی چیخ کو سن کر وہ کھانا پینا بھول جائیں اور تمام کے تمام بے ہوش ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ انجام ہوتا ہے بدکار کا، فاسق کا، فاجر کا، کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، پیارے آقا کے سنتوں پر عمل نہیں کرتا، پوری زندگی ظلم و بربریت سے گزارتا ہے، گناہوں کے راستے پر گزارتا ہے، تو پھر یہ انجام ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بھی اس کو تکلیف دی جاتی ہے روح نکالتے وقت، اور قبر بھی اس کی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ رب الجلال کا فرمانبردار ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو آخری وقت بھی اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ربیع بن حراش بہت ہی نیک صالح بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی قسم کھا لی کہ جب تک اللہ رب الجلال مجھے میرا ٹھکانہ نہیں بتلا دے گا اس وقت تک میں ہنسوں گا نہیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ مسکرانے لگے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور اب آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے تو قسم کھائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ جب تک میرا ٹھکانہ مجھے نظر نہ آئے گا میں ہنسوں گا نہیں۔ اب مجھے میرا ٹھکانہ نظر آ گیا کہ مجھے اللہ رب الجلال نے جنت دکھا دی، اس لیے میں مسکرایا۔ تو ربیع بن حراش دنیا کے اندر روزہ دار بھی تھے، نیک نمازی بھی تھے، گناہوں سے بچتے بھی تھے، اللہ رب الجلال کے فرما بردار بھی تھے، تو مالک کائنات نے آخری وقت میں ان کو جنت دکھا دی۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نیک بندے کی روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب الجلال ملک الموت کو کہتا ہے کہ جاؤ میرے نیک پارسا بندے کو جس نے دنیا کے اندر بڑی مشقتیں جھیلیں، بڑی تکلیفیں برداشت کیں، میری عبارتوں پر تکلیفیں برداشت کیں، اس کو لے کر آؤ تاکہ میں اس کو بہترین جزا دوں۔ ملک الموت پھر حسین و جمیل شکل کے اندر آتا ہے اور جنتی لباس اور جنتی کفن ملک الموت لے کر آتا ہے، اور حضرت ملک الموت کے ساتھ 500 ملائکہ ہوتے ہیں کہ جو اس مرنے والے کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور ملک الموت اس مرنے والے کے سامنے جنت کو کر دیتا ہے تاکہ روح نکلتے وقت اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پیارے آقا نے فرمایا پھر روح بھی اس کی اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے کے اندر سے بال نکالا جاتا ہے، یوں آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر ہلکا سا دباتی ہے، ملک الموت بھی صرف اتنا ہی دبائے گی اور آرام سے اس کی روح نکل آئے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو اس کی روح کو جنتی کفن کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جنتی کفن کے اندر لپیٹ کر 500 ملائکہ اس کا استقبال کرنے کے لیے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ملائکہ اس کو جلوس کی شکل میں لے کر جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے ملائکہ کہتے ہیں کہ یہ خوشبودار روح کس کی ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں جو دنیا کے اندر عبادتیں کرتا رہا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہا، مالک کائنات کی اطاعت گزاری کرتا رہا، یہ اس بندے کی روح ہے۔ پہلے آسمان کے ملائکہ پھر کہتے ہیں کہ خوش آمدید، تم اللہ رب الجلال سے بہترین اجر پاؤ گے۔ یوں 7 آسمانوں پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ جب وہ روح اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں پہنچتی ہے
تو मालिक कायनात की बारगाह में पहुँचते ही उस नेक बंदे की रूह सजदा रेज़ हो जाती है। मालिक कायनात फिर उससे फरमाता है कि तूने दुनिया के अंदर बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मुशक्क़तें की हैं, अपने नफ्स को मारा है, मेरी फरमाबरदारी की है, मेरी इताअत गुजारी की है, अब जा तुझे जज़ा देने का वक्त आ गया। अल्लाह रब्बुल जलाल फिर मलाइका को हुक्म देगा कि इसको दोबारा इसकी कब्र के अंदर ही छोड़ आओ, इसलिए कि मैंने इंसान को ज़मीन से पैदा किया, ज़मीन के अंदर ही रखूँगा और ज़मीन से ही उठाऊँगा। फिर मलाइका उसको कब्र के अंदर रख देते हैं। प्यारे आका ने फरमाया फिर नकीरैन आते हैं और नकीरैन सवाल करते हैं तो वो सवालों के जवाब देता है। तो नकीरैन फिर क्या करते हैं, पहले जहन्नुम को दिखाते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह के नेक बंदे, अगर तू सवालों के जवाब न दे पाता तो ये तेरा ठिकाना था, लेकिन तूने सवालों के जवाब दे दिए। अब अल्लाह रब्बुल जलाल ने 70 दरवाज़े जन्नत के तेरे लिए खोल दिए हैं। फिर वो राहत और सुकून से कब्र के अंदर रहता है। प्यारे आका ने फरमाया दाएं बाएं आगे पीछे से 70 गज उस कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। मलाइका उसको कहते हैं कि ऐसे सो जा क़यामत तक जैसे कि एक दुल्हन सोती है। सहाबाए किराम फरमाते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब उसको जन्नत की खुशखबरी दे दी जाती है, उसको जन्नती बना दिया जाता है, तो वो शख्स तमन्ना करता है काश कि मेरे घर वालों को भी पता लगे कि मैंने जो नेक आमाल किए थे, अल्लाह रब्बुल जलाल ने मुझे कितनी बेहतरीन जज़ा दी, और शायद कि मैं उनको बता सकता कि वो भी नेक आमाल करें ताकि उनको भी मेरी ही तरह अजर मिले। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, गुनाहों के रास्ते पर चलने वाले की मौत बद होती है, आखिरत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन जो नेकियों के रास्ते पर चलता है, नेक राह पर चलता है, अल्लाह रब्बुल जलाल की फरमाबरदारी में चलता है, तो मालिक कायनात उसकी तकलीफ़ों को भी आसानी में बदल देता है, उसकी मौत भी आसान हो जाती है, और मालिक कायनात उसकी आखिरत को भी संवार देता है, उसको जन्नती बना देता है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी के अंदर गुनाहों से बचते रहो, नेक आमाल करते रहो, ताकि अल्लाह रब्बुल जलाल हमारा भी ख़ात्मा बिल खैर फरमाए।